اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد اسی خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے، میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل، اور ایک مرتبہ پھر حضرت امیر حمزہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، سلامتی پیش کرنے کے لیے ہم اور آپ حاضر خدمت ہیں۔ امت مسلمہ اس عظیم شخصیت کو، اس عظیم شہید کو، سید الشہداء کا لقب جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حاصل ہوا، اور آپ نہ صرف چچا والی نسبت بلکہ کتنی ساری نسبتوں سے آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی وارفتگی، محبت اور جسمانی تعلق بھی، روحانی تعلق بھی واضح ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کے دن چونکہ آپ کے یوم کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان ایام کو ہم نے سیگمنٹائز کیا ہے آپ کے نام سے، خراج تحسین دنیا بھر میں امت مسلمہ آپ کو پیش کر رہی ہے، کسی دور میں آپ کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، اور جو آپ کی خدمات ہیں ان پہ بھی انشاءاللہ تذکرہ رہے گا، آپ کے اوصاف، تعلق، پیدائش، اور اس پہ ہم آج بات کریں گے۔ کل ہم نے غزوہ احد موضوع رکھا تھا اور اس پر بات ہوئی تھی، احد سے ابتدا ہوئی اور احد پہ ہی اختتام پذیر ہوا تھا کل کا ایپیسوڈ۔ آج آپ کی انشاءاللہ ولادت، تعلق، نسبت اور جو حمایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے اقدامات نظر آتے ہیں، آپ کے اوصاف نظر آتے ہیں، ان پہ بات کی جائے گی۔ آپ کے ہمارے ہر دل عزیز علماء اکرام، دنیا علم و فن جن کی قدردان ہے، اور الحمدللہ جب کلام کرتے ہیں اپنی انفرادیت سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں، بہت کچھ سکھا کر جاتے ہیں، ہم بہت کچھ ان سے سیکھ جاتے ہیں۔ پہلی نشست پہ تشریف فرما ہیں آپ کے ہمارے ہر دل عزیز اور ARYQ TV کے ماشاءاللہ مستقل مزاجی سے آپ رفیق سفر رہا کرتے ہیں، حضرت علامہ مولانا مفتی قبلہ محمد شاہد مدنی صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ حضرت وبرکاتہ۔ مزاج گرامی، الحمدللہ، بڑی نوازش کے 2 ایپیسوڈز کے لیے آپ نے وقت دیا، اللہ قبول فرمائیں۔ اور دوسری نشست پر تشریف فرمائیں آپ کے ہمارے ہر دل عزیز اور دنیا علم و فن آپ کا بہت احترام کرتی ہے، فارمر ڈائریکٹر ایجوکیشن، فارمر چیئرمین انٹرمیڈیٹ بورڈ، فارمر چیئرمین میٹرک بورڈ کراچی پاکستان، جی ہاں، دا گریٹ سر ڈاکٹر پروفیسر انوار احمد زئی صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر مزاج گرامی، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ، بڑی نوازش سر، بڑا وقت دیا آپ نے 2 ایپیسوڈز کے لیے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے بس ہمارا آپ کا بیٹھنا۔ مفتی صاحب قبلہ، میں آپ سے آغاز کرتا ہوں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جو تعلق اور نسبت ہے اس کو کس انداز سے بیان کیا جاتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ عالم اسلام کی ایک ایسی عظیم شخصیت ہیں کہ جو اسلام کی عمارت ہے اس کی بنیاد میں آپ رضی اللہ عنہ کا خون شامل ہے، اور آپ کی شخصیت اور آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو تعلق ہے، جس پر ہم آگے بھی بات کریں گے، کہ آپ کے رخصت ہونے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا رنج ہوا وہ کسی اور کے رخصت ہونے پر نہ ہوا۔ نسبت تو عالم ارواح میں بھی ہوتی ہے، اور وہ ایک خاص چنیدہ شخصیات ہوتی ہیں کہ جنہیں اللہ خاص کاموں کے لیے منتخب فرماتا ہے۔ انہی چنیدہ شخصیات میں سے ایک شخصیت حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کی جو ولادت مبارکہ ہے، اگر ہم دیکھیں تو آپ کی عمر مبارک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ 2 قول ہمیں ملتے ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ آپ کی ولادت نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی جو ظاہری ولادت ہے اس سے 2 سال قبل ہوئی، اور دوسرا قول یہ ملتا ہے کہ آپ کی ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک سے 4 سال پہلے ہوئی۔ تو جب عمر میں صرف 2 یا 4 سال کا فرق ہو تو بچپن ایک ساتھ ہی گزرتا ہے۔ بالکل صحیح بات۔ اسی لیے جب آپ نے قبول اسلام کیا تو آپ سے کچھ الفاظ کہے گئے، تو ان کے جواب میں آپ نے یہی کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا جانتا ہوں تم نہیں جانتے، کیونکہ آپ کا بچپن آپ کے ساتھ گزرا تھا اور آپ صادق و امین ہیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی جو اولادیں ہیں اس بارے میں بھی ہمیں 3 اقوال ملتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ کے 9 بیٹے تھے، دوسرا قول یہ ہے کہ آپ کے 10 بیٹے تھے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ آپ کے 12 بیٹے تھے۔ ٹھیک ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تو ہیں، یہ ایک تعلق ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا تعلق یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے رضاعی بھائی ہیں، بالکل، کیونکہ حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کو دودھ پلایا۔
تو اس اعتبار سے وہ جو دودھ کی وجہ سے ایک جزیت و بادیت کا علاقہ قائم ہوتا ہے وہ آپ دو شخصیات کے ساتھ کے درمیان موجود ہے، اور یہی وہ تعلق تھا جو چلا آتا رہا، اور پھر نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا ایسا قرب پایا، اتنا قرب پایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرہ اقدس کو دیکھتے تھے تو سکون پا لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اور آپ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ہر اعتبار سے، جانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، حفاظت کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موقع پر ساتھ دیا۔ تو اس اعتبار سے آپ کی ولادت 2 یا 4 سال قبل ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ رضائی بھائی بھی ہیں، آپ رضی اللہ عنہ چچا بھی ہیں، اور آپ رضی اللہ عنہ نے بچپن میں ایک مدت مدید نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ بتائی۔ کیا بات ہے۔ سر موجود ہے میرے ساتھ۔ سر میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو طالب نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں حضرت امیر حمزہ کو جو وصیت فرمائی، اس کو آپ کیسے ارشاد فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک آدھ چیز ذرا سی شامل کر کے پھر میں اس سوال کی طرف آتا ہوں۔ بالکل ٹھیک۔ وہ یہ کہ جو نسبت ہے حضور کی، اس میں سے ایک بہت اہم نسبت بھی سامنے آنی چاہیے۔ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم اعادے کے لیے بیٹھے ہیں، ریکیپیچولیشن کے لیے بیٹھے ہیں۔ جی، وہ یہ کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت ابو عبد المطلب کے بیٹے، بالکل صحیح، اور یوں سمجھ لیں کہ یعنی حضرت عبد المطلب ابن ہاشم جی کے ساتھ، اور وہاں حضرت عبد مناف، تو یہ سلسلہ ہے۔ جی، اب میں جہاں آنا چاہ رہا ہوں وہ یہ، اور یہ بہت اہم چیز ہے کہ حضرت عبد المطلب جب اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کا رشتہ لے کر حضرت عبد مناف کے بیٹے کے گھر گئے، جن کی بیٹی حضرت آمنہ جی، جو حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ اور حضرت عبداللہ کی زوجہ محترمہ، ان کا رشتہ لینے کے لیے گئے، اور رشتہ جب مانگ لیا تو وہی معلوم ہوا کہ ان کی بھتیجی ایک ہیں، اور ان کی بھتیجی سے پھر حضرت عبد المطلب نے ارادہ کیا کہ شادی ہو جائے، تو ایک ہی دن حضور انور کے والد گرامی اور دادا کا نکاح ہوا تھا جناب۔ یہ ایک چیز۔ تو اب یہاں یہ دیکھیے کہ حضرت امیر حمزہ اولاد ہیں حضرت بی بی آمنہ کی رشتے کی بہن کے۔ کیا بات ہے، تو یہ رشتہ بھی ہے، یہ بھی ایک رشتہ بہترین، بہت زبردست، تو یہ بہت اہم رشتہ ہے، بہت اہم رشتہ ہے بے شک۔ اور یہاں میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح ابھی بتایا گیا کہ 2 سال کا فرق، 4 سال والے پر اجماع نہیں ہے، 2 سال والے پر ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ عام الفیل جو ہے اس سے 2 سال پہلے آپ تشریف لائے ہیں، ٹھیک، حضور عام الفیل میں آئے ہیں، ٹھیک، تو یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ 2 سال کا ہے۔ بالکل صحیح۔ اب میں جو بتانا یہاں چاہ رہا ہوں، اور حضرت ابو طالب کی طرف آنے سے قبل، وہ یہ کہ عمر کا فرق اتنا نہیں تھا، لیکن یعنی ساتھ ساتھ کھیل بھی رہے ہیں، لیکن ایک خاص انداز تھا آپ کا حضور کے یہاں عز اور انکسار اور اپنے کام میں اس طرف آنا، اور یہاں جنگجوئی انداز، لشکر اندازی، تیر اندازی، اس قدر مہم جو بتایا گیا ہے ابتدا سے ہی، بچپن میں ہی، واہ واہ واہ، 7 سال کی عمر میں مہم بات ہے، جوئی میں وہ واقعہ پیش آیا تھا کہ جو اونٹ کے گم ہو جانے کا پتہ انہوں نے لگایا۔ کیا بات ہے، سبحان تو اللہ۔ یہ سب چیزیں میں عرض اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک خاص نسبت عمر کی بھی ہے، رشتے کی بھی ہے، رضائی بھائی ہونے کی بھی ہے۔ واہ۔ اب آ جائیے اس بات پر کہ چچا تو حضرت ابو طالب بھی، جی، چچا حضرت امیر حمزہ بھی، عمر کا خاصا فرق ہے۔ یہاں جو ابھی بتایا گیا کہ 12، اور یہ بات بھی پیش نظر ہے کہ حضرت امیر حمزہ کی 3 شادیاں تھیں اور 6 اولادیں تھیں، بالکل ٹھیک، اس پر بہت زیادہ تنازع نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہاں آپ یہ دیکھیے کہ ایک چچا وہ ہیں جو عمر میں خاصے بڑے ہیں، بالکل صحیح، جن کی نگرانی نگہداشت میں آپ کی پرورش ہو رہی ہے حضرت ابو طالب کے رحلت کرنے کے بعد، اور دوسری طرف ایک 2 سال کے فرق کے ساتھ دوسرے، کیا بات ہے، اور وہ بہت ہی قوی ہیں اور جسیم ہیں۔ ان کے لیے کہا جاتا تھا کہ قریش کے
پورے خاندان میں اور بنی ہاشم میں سب سے زیادہ مضبوط قوا کے آدمی یہی. واہ. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف حضرت ابو طالب سے کہا جا رہا ہے اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے میں چاند رکھ دو تو ابھی میں اس بات کو قبول نہیں کروں گا. آپ فرما رہے ہیں جواباً. تو جب جواباً کہہ رہے ہیں اور آپ فرم ہو رہے ہیں تو اس کے بعد وہ اپنے بھائی سے یہ بات کہہ رہے ہیں. ابو طالب کے تو بھائی ہیں نا. جی بالکل بالکل. تو بھائی سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو کام میں اپنے نگرانی میں کر سکتا تھا وہ وہاں تک ہوا ہے، لیکن ان کے کام کو، وہ جو اشارہ آپ نے فرمایا کہ ایک عجیب فکر ہے کہ وہ کس طرف ہیں حضرت ابو طالب، وہ جو کام اور مشن ہے اس پر راسخ رہنا، ثابت قدم رہنا اور مردانہ وار مقابلہ کرنا اور بازو سے بازو ملا کے اور قدم سے قدم ملا کے چلنے کی بات جو ہے وہ یہ ہے. یہ ہے تلقین، یہ ہے تعلیم ایک بھائی کی دوسرے بھائی کے ساتھ. کیا بات ہے، کیا بات ہے پروفیسر صاحب. بہت خوب ماشاءاللہ، خوبصورت منظرنامہ اور کچھ تحقیقی آپ کا جو مطالعہ وہ بھی سامنے آیا اور اس سے جو ہے بہت ساری چیزیں بہت اچھا رہا سر. وہ ایلیمنٹ بہت ضروری تھا. ٹھیک ہو گیا. مفتی صاحب قبلہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے حوالے سے سیرت نگاروں نے بہت سارے واقعات رقم کیے ہیں. تو ان واقعات کو بھی بیان کرتے ہوئے میں چاہتا ہوں آپ ارشاد فرمائیے گا کہ آپ کا بھی ایمان لائے. دیکھیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قبول اسلام ہے اسے یوں پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جیسے ہی آپ نے اسلام قبول کیا تو اسلام کی حیثیت ایک اقبال مند شخص کی طرح ہو گئی کہ جس کا ہر قدم جانب بلندی اور جانب عروج ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور آپ کے قبول اسلام پر چونکہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی خواہش تو ہر انسان کے لیے ہے کہ وہ راہ توحید پر آ جائے، بالکل. لیکن آپ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے لیے یہ خواہش شدت کے ساتھ تھی، چونکہ ایک خاص تعلق تھا بچپن کا اور ایک خاص تعلق نسبی تھا، جس میں ایک تو والد محترم کی طرف سے اور جیسا ذکر کیا گیا والدہ محترمہ کی طرف سے کہ آپ کی والدہ اور نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی والدہ محترمہ آپس میں چچا زاد بہنیں تھیں. تو اب وہ تمام چیزیں نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی چاہت کے ساتھ موجود ہیں. اب آپ جانتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ کے اطراف و اکناف میں جتنے لوگ تھے وہ تمام کے تمام مخالف ہو گئے اور قبائلی نظام تھا، اور ان قبائل کے اندر ابو جہل خاص طور پر نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کو تکلیف اور اذیت پہنچانے کے در پہ رہتا تھا. اور وہ اذیت صرف قولی نہیں ہوتی تھی، بعض اوقات وہ زبان کے ذریعے تو کرتا ہی تھا کی جاہلانہ رویوں کے عادی اور تھے، بعض اوقات عملی طور پر بھی کیا کرتا تھا. اب جیسا کہ سر نے ذکر کیا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ 7 سال ہی کی عمر سے شکار سے بڑا پیار کیا کرتے تھے اور آپ شکار پر چلے جایا کرتے تھے، اور آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ شکار کرتے ہوئے بھی گزرا ہے. یہیں سے مصعب یہیں سے اس کو کنٹینیو کرتا ہوں. ایک بریک کا وقت ہوا ہے، مزید اس پہ بات کرتے ہیں. اور آپ کی جو ابتدا ہو رہی ہے اس میں بھی آپ ابتدا سے ہی جو بہادر ثابت ہو رہے ہیں. آج ماشاءاللہ علماء کرام تشریف فرما ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں. تو اتنا ایک مطلب قوی نام اور اتنا ایک قوی وجود اسلام کو ملا، اتنا عظمت والا، اتنا عظیمت والا ایک انسان، چنیدہ انسان جو الحمدللہ ان عظیم شخصیات میں شامل ہوئے، انہی کو ہم خراج تحسین پیش کریں. حضرت سیدنا امیر حمزہ کے عنوان سے یہ پروگرام دوسرا ایپیسوڈ میں بریک کے بعد پھر حاضر ہوتا ہوں. خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. حضرت سیدنا امیر حمزہ حامی پیغمبر سید الشہداء نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور عظیم چچا، جنہیں کسی دور میں فراموش نہیں کیا جا سکتا. آئیڈینٹیفیکیشن لوگوں ہیں آپ بہادری کا، شجاعت کا، مردانگی کا اور طاقت کا. جو سکون و اطمینان آپ کی ذات میں نظر آتا ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے بعد بہت سارے صحابہ میں اس کا فیض جاری ہوا. مفتی قبلہ شاہد محمد مدنی صاحب ارشاد فرما رہے تھے. جی حضرت، آپ فرما رہے تھے کہ شکار پہ چلے جاتے تھے ماشاءاللہ. جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کا جو قبول اسلام ہے وہ بھی جڑا ہوا ہے آپ کی شکار سے واپسی پر. جس نقطے پر میں آنا چاہ رہا تھا کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے اعلان نبوت فرمایا، کفار نے آپ کو تنگ کرنا شروع کیا، اور ایک دن ایسا ہوا کہ ابو جہل نے نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ بہت ہی ناروا سلوک کیا، اس میں قولاً بھی اور عملاً بھی. وہاں پر المختصر اس واقعے کو میں سمرائز کرتا ہوں. ایک باندی یہ ساری چیزیں دیکھ رہی تھی، اور اس باندی کو بڑا دکھ ہوا کیونکہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم تو عفو درگزر کا پیکر ہیں. آپ جواباً کوئی جملہ ارشاد نہیں فرماتے اور کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں. تو اس نے یہ سوچا، یعنی اس کے اندر یہ جذبہ ہوا کہ یہ اتنی بدتمیزی کر رہا ہے تو میں اسے کچھ کہوں.
دفعتاً اسے خیال آیا کہ کیوں نہ یہ پورا واقعہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو بتایا جائے، اور اس کے علم میں تھا کہ آپ شکار پر گئے ہوئے ہیں۔ چنانچہ وہ آ کر اس راہ میں کھڑی ہو گئی جہاں سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے واپس آنا تھا۔ وہ انتظار میں رہی، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ واپس آ رہے ہیں۔ اب ذہن میں وہ منظر رہے کہ ابھی تک آپ نے اسلام قبول نہیں کیا، آپ اپنے شکار کے معاملات میں لگے ہیں، لیکن آپ کے دل میں نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم سے پیار ہے اور وہ جانتے ہیں کہ آپ صادق و امین ہیں۔ اب جب آپ رضی اللہ عنہ کی واپسی ہوئی تو اس باندھی نے آگے بڑھ کر آپ کو روکا اور کہا کہ آپ کو خبر بھی ہے کہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے آج کیا کیا؟ تو آپ نے دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہوا؟ تو اس نے کہا کہ انہوں نے نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کو بہت اذیت پہنچائی۔ اب دیکھیں کہ ابو جہل نے کتنی اذیت پہنچائی کہ مؤرخین نے یہ واقعہ لکھتے ہوئے کہا کہ اس باندی نے یہ کہا کہ جو اس نے ابو جہل نے نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم سے کہا ہے وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ یعنی باندی نے بھی یہ کہا کہ میں وہ الفاظ اپنی زبان پر میں اپنی زبان پر نہیں لا سکتی۔ تو اب جب وہ پوری بات سن چکے تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جلال آیا۔ جلال آپ کے مزاج میں تھا اور وہاں کے لوگ بھی جانتے تھے کہ آپ رضی اللہ عنہ کے اس مزاج کے، اور بہادری آپ کی بڑی مشہور تھی۔ آپ اسی وقت وہاں سے روانہ ہوئے اور عین خانہ کعبہ پہنچے۔ وہاں پر مجلس قائم تھی، دور سے دیکھا تو ابو جہل کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے کوئی بات کر رہا ہے۔ تو آپ نے اندازہ کر لیا کہ جو واقعہ دن میں ہوا تھا یہ مسرت کے ساتھ اپنے لوگوں کو وہ واقعہ سنا رہا ہے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ کو اور جلال آیا کہ میرے بھتیجے کے ساتھ یہ معاملہ کیا اور وہ واقعہ لوگوں کو سنا کر ہنسا رہا ہے۔ آپ قریب گئے تو جسے کہا جاتا ہے نا کہ پہنچتے ہی وار کرنا، تو آپ اس کے پاس پہنچے، آپ نے بات بعد میں کی، اور پہلے جو آپ کے ہاتھ میں کمان تھی جس سے تیر چلایا جاتا ہے وہ اس کے سر پر رسید کر دی۔ اور جو مؤرخین نے لکھا وہ یہ کہ سر پر اس زور سے رسید کی کہ اس کے سر سے خون جاری ہو کر ماتھے پر آ گیا۔ اب دونوں طرف سے جو معاونین تھے وہ کھڑے ہو گئے، جو اس کے قبیلے کے لوگ تھے اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور جو قریش سے محبت کرنے والے تھے وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ تو اس نے کہا کہ بھئی تم نے یہ کیوں کیا؟ تو پھر آپ نے وہ پوری بات کہی کہ تم نے میرے بھتیجے کے ساتھ یہ بات کیوں کہی؟ تو کہا تم کیا ان کی طرفداری کر رہے ہو؟ خلاصتاً عرض کر رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا بالکل میں ان کی طرفداری کر رہا ہوں۔ کسی نے کہا کہ کیا تم نے ان کا دین قبول کر لیا ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر لیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، اب ابو جہل جو تھا وہ بڑا عیار و مکار تھا۔ جب اس نے یہ جملہ سنا تو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید آپ نے غصے میں یہ بات کہی ہے، تو اس نے فوراً یہ کہا کہ نہیں، غلطی میری ہی تھی کہ میں نے ان کے بھتیجے کو برا بھلا کہا تھا، تو انہوں نے جو ایکشن میرا تھا ان کا ریئیکشن آیا ہے، اور اس نے یہ بات اس لیے کہی کہ یہ اپنی بات سے پھر جائے تاکہ اسلام قبول نہ کرے، کیونکہ اصل جو در تھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے ان کے دین کو قبول کر لیا۔ اور اس کے بعد پھر آپ دونوں طرف سے جو ہے وہ صلح صفائی کرائی گئی، اور باقاعدہ یہ جو لڑائی تھی وہ آگے نہ بڑھی، آپ گھر آ گئے۔ اب یہ وہ زمانہ تھا کہ جب نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم جو اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں وہ سکھانے کے لیے اپنے چنیدہ صحابہ کرام کے ساتھ دار ارقم میں موجود ہوتے تھے۔ تو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں آپ نے دار ارقم میں حاضری دی۔ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم تو چونکہ سب کچھ جانتے ہیں کہ کس ارادے سے آئے ہیں، اور پھر نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں سارے معاملات عرض کیے، اور باقاعدہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے آپ سے یہ گواہی دلوائی۔ اب دیکھیں یہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کہہ رہے ہیں کہ چچا کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اشہدو، آپ یہ کہیں کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ اور اس طرح آپ رضی اللہ عنہ نے اسلام کو قبول کیا، اور پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور پھر اسلام کی ترقی کا دور شروع ہو گیا، اور ایک خاص غلبہ، اور اس دن جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ جو وہاں کے کفار مکہ تھے ان کے لیے ایک ماتم کا دن تھا کہ اتنی بڑی شخصیت، یعنی گھروں کے اندر جو ہے یہ باتیں ہو رہی تھی کہ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا۔ اور بہرحال پھر اس کے بعد وہی والی بات ہے کہ اقبال مندی کا دور شروع ہوا، اور آپ رضی اللہ عنہ کی شخصیت سے اللہ نے اسلام کو عروج اور بلندی عطا فرمائی۔ کیا بات ہے مفتی صاحب، بہت خوب ماشاءاللہ۔ پروفیسر صاحب قبلہ، ایمان یقیناً سب سے بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی جانب سے جو بندوں کو عطا ہوتی ہے۔ اب یہ صاحبان جاہ و حشم جو پہلے سے ہی ماشاءاللہ ان کا وقار یہ تھا، ایمان لانے کے بعد حضرت امیر حمزہ نے جو خوشی میں
شکر میں حمد میں جو اشعار بیان کیے، کیا فرمائیں گے؟ جی ہاں، ایک بات تو یہ کہ جس طرح بتایا گیا کہ وہ شکار پر بھی جاتے تھے اور کشتی سے بھی شغف تھا، اور بہادری کے جو جتنے مناظر اور مناسب ہوتے ہیں ان میں وہ ید طولہ رکھتے تھے. جی. لیکن ایک اس کا دوسرا پہلو بہت عجیب ہے، وہ یہ کہ شاعری میں بھی انہیں ید طولہ حاصل تھا. کیا بات. اب یہ دوسرا پہلو ہے کہ آپ ادب کی طرف بھی آ رہے ہیں اس کیفیت کے ساتھ ساتھ. جی، دو کیفیات ایک شخص میں ہونا بھی بڑا بہت کم شاذ و نادر پایا کیفیت بھی ان میں تھی. دیکھیے اس زمانے میں دو چیزیں بڑے تخصیص کی سمجھی جاتی تھیں، ایک انصاب کا ماہر ہونا اور ایک شعر کا ماہر ہونا. جناب یہ یاد رہے کہ خواندگی کی جو تعریف ہم آج کرتے ہیں وہ اس وقت نہیں تھی. اچھا. خواندہ ہونا، لکھنے پڑھنے کی بات الگ، فکر کی بات الگ ہے، جولانی الگ ہے، خلاقی الگ ہے، طباعی الگ ہے. کہ وہ شعر کہہ رہے ہیں تو وہ شعر یاد بھی ہیں انہیں اور انصاب کے بھی ماہر. اور پھر فصیح و بلیغ اس وقت کے معاملات، مطلب بڑے بڑے فصاحہ کے درمیان. جی، تو ایک تو یہی بات آپ نے جس طرف اشارہ فرمایا کہ دونوں چیزوں کا یکجا ہونا. جی. انصاب کے بھی ماہر تھے، مطلب یہ ایک بات میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ماہر تھے، یعنی جسے کہیں نسلوں کی جو نام تھے نا وہ ان کو زبانی یاد. کیا بات ہے. تو ایک تو یعنی حافظہ اپنی جگہ اور پھر طاقت. اچھا، اب اس طرف بھی تھوڑا سا آتے ہیں کہ اس باندی نے ایک جملہ بہت عجیب کہا تھا. اس نے یہی کہا تھا نا حضرت کہ میں اتنی دیر سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، میں جو دیکھ کر آئی ہوں وہ تو نہیں بتا سکتی، لیکن جو میں کرنا چاہتی تھی وہ بھی نہیں کر پائی، وہ میں تمہیں بتانا چاہ رہی ہوں. انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک عورت اتنی جوش میں ہے تو کیا ہوا ہوگا میرے بھتیجے کے ساتھ. پہلی بات. دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی عقیدے کی اور ایمان کی بات نہیں ہے، ابھی اصول کی اور حق کی بات ہے. صحیح بات. اور یہی بات ان کو کھلی، اور جب یہاں آئے ہیں تو ایک اہم ترین بات یہ تھی کہ ان کو یہ معلوم ہوا کہ جواباً حضور نے کچھ نہیں رد عمل ظاہر کیا. یہ ہے ایک وہ امر کہ جس کو آپ شخصیت کے تکمیلے کی طرف لے جاتے ہیں. جناب بالکل. انسانی تقاضا یہ ہے کہ رد عمل ہو، رد عمل ہو. یہاں ہر عمل کا. یہاں ایمانی تقاضا یہ ہے کہ نہیں رحمت للعالمین ہے. کیا بات. جواب نہیں سبحان کر رہے. اللہ سبحان اللہ. تو یہاں بھی وہ دشمن کے ساتھ یہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. جناب یہ تھی وہ چیز. تو اور ایک جو اشارہ بڑا اچھا آپ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا میں ہو گیا ہوں، اس میں بھی ایک بات یہ آتی ہے کہ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ میں بھی وہی بات کہہ رہا ہوں کہ جو وہ کہتے ہیں اب تم بتاؤ اس سے مقابلہ کرو. تو ایک تو یہ بات تھی. دوسری بات ہے کہ جب وہ دارالارقم پہنچے ہیں اور حضور سے یہ بات کہی ہے. اچھا، اس سے پہلے چونکہ آپ قریش کو جو دعوت دے چکے تھے اس میں آپ نہیں آئے تھے، اب انہوں نے عملاً یہ بات محسوس کی کہ نہیں، حق یہ ہے اور ناحق وہ ہے، اب مجھے حق کا ساتھ دینا ہے. جناب. تو اس کے بعد جب وہ اسلام کے دائرے میں آئے ہیں تو اس میں تین چیزیں ایک دم سامنے آئی ہیں. پہلی چیز تو انہوں نے کہا جی اب میری ساری قوت میری نہیں ہے، دین کے لیے ہے. جناب میں ساری بات. تو یہ ایک چرچا ہو گیا تھا، ایک پوری بات آ گئی کہ بھائی ایسے قوی اور ایسے زبردست قسم کے شخص ہیں اور جو ان کے عزیز بھی ہیں. بالکل. دوسری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ اب ترویج کے لیے دور دور پھیلنا تھا، تو وہ جو خوف زدگی کا عالم تھا وہ آپ کے دائرہ اسلام میں آنے کے بعد ختم ہوا. تو وہ پھیلنے کی بات آ گئی. اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ جس طرح شاعری کی بات ہوئی، اب انہوں نے اشعار کے ذریعے ان کیفیات کو اجاگر کیا کہ جو دین اسلام کے تقاضوں کے مطابق تھی. اور اس طرح انہوں نے، آپ یہ بھی میں عرض کر دوں، ہر چند کے نعت کے تعلق سے حضرت ابو طالب کے حوالے سے بات کی گئی ہے، حضرت عبد المطلب کے حوالے سے، حضرت آمنہ کے حوالے سے، لیکن ان کے حوالے سے ہے کہ ان کے اشعار کی جو کیفیت ہوتی تھی وہ ذہن اور دل کو منقلب کر دیتی تھی، اور وہ حضور کی سیرت مبارکہ کے ساتھ، اسلام کے پیغام کے ساتھ مل کر اور لوگوں تک پہنچتی تھی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت خوب. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ناظرین کرام AR بھائی کیو ٹی وی نے سجایا ہے یہ حسین اور خوبصورت ایوان. اور یہ خوبصورت شخصیات جو آج حضرت امیر حمزہ کے خود کو غلام کہہ رہے ہیں، یقیناً یہ اس عظمت اور عظیمت کو سمجھتے ہوئے، ہم آج اس پر ایمان لاتے ہوئے، یہ اور بات ہے کہ میں اگر اپنی مثال دوں
تو نہ میرا منہ اس قابل ہے، نہ میری زبان اس قابل ہے، نہ میری بساط ہے، نہ میری حیثیت ہے کہ میں اس شخصیت کو خراج تحسین پیش کروں، لیکن اپنی جانب سے مؤدبانہ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں، AR/Q TV ہر سال کی طرح امسال بھی پیش آپ کو نظر آ رہا ہے، اور ان ایام میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج تحسین ہم پیش کریں۔ ایک بریک کے بعد AR/Q TV پہ حضرت سیدنا امیر حمزہ کے عنوان سے اس پروگرام میں آپ سے پھر ہو رہی ہے ملاقات۔ السلام علیکم، خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ پروگرام ہم نے ترتیب دیا ہے اور خوبصورت ایوان سجا ہوا ہے۔ قبلہ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب تشریف فرمائیں، دا گریٹ سر پروفیسر انوار احمد زئی صاحب تشریف فرمائیں، اور اس سے قبل بھی آپ سماعت کر رہے تھے، بریک سے قبل بھی گفتگو جو آپ کی شجاعت اور بہادری اور ایمان لانے پر اور ایمان لانے کے بعد آپ کے اظہار تشکر پہ بات ہو رہی تھی۔ اب میں جو ہے مفتی صاحب قبلہ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، مفتی صاحب مورخین نے آپ کے قبول اسلام میں بعض نے نبوت کا 6واں سال آپ نے ارشاد فرمایا تھا، بعض نے نبوت کا 2واں سال بیان کیا ہے۔ اب اس میں رائج قول کیا ہے، اور میں چاہتا ہوں وجوہات بھی اس کے بیان کیا جائے، ریزننگ کیا ہے اس معاملے کی؟ جی دیکھیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا جو قبول اسلام ہے اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا جو قبول اسلام ہے، یہ متصلاً ہے۔ مورخین نے لکھا کہ آپ رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے 3 روز بعد ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور جب پہلی بار 2 صفوں کی صورت میں روانگی ہوئی اور ایک صف کے آگے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ہیں اور دوسری صف کے آگے دوسری لائن کے آگے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تو اس وقت کا منظر کیا ہوگا؟ اور یہ وہ پہلا موقع تھا کہ جب باقاعدہ بلند آواز میں نعرہ تکبیر جو ہے وہ بلند کیا گیا تھا، اور مکہ کے در و دیوار اس نعرے سے گونج گئے تھے، اور جب عین خانہ کعبہ میں نماز ادا کی گئی تھی اور یہ دونوں شخصیات وہاں پر موجود تھیں۔ اب اس میں دونوں طرح کے اقوال ملتے ہیں، لیکن چونکہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام آپ سے متصل ہے، تو اس اعتبار سے جو ترجیح دی جاتی ہے وہ 6 سال کو ترجیح دی جاتی ہے، چونکہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام اس پر ہے۔ لیکن بہرحال بعض لوگوں نے اس قول کو ضعیف قرار دیا، پہلے قول کو اصح قرار دیا، اور بعض لوگوں نے پہلے قول کو ضعیف قرار دیا اور دوسرے قول کو اصح قرار دیا۔ لیکن یہ بات بہرحال حتمی اور قطعی ہے کہ یہ دونوں شخصیات، یعنی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے لیے ایک ایسا تحفہ بنے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو سربلندی عطا فرمائی۔ اب جب آپ رضی اللہ عنہ نے قبول اسلام کر لیا، جیسا کہ ذکر کیا گیا تفصیلی واقعہ، اور چونکہ آپ شاعری سے بڑا شغف رکھتے تھے، تو آپ نے، ویسے تو آپ کی شاعری موجود تھی، لیکن قبول اسلام کے ساتھ ہی آپ نے اپنے اشعار کے اندر توحید و رسالت کو بیان کیا، اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کو، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جس طرح آپ نے دہروائے تھے الفاظ، اور آپ نے خود یہ سعادت بھی آپ کو ملی، ماشاءاللہ۔ اب آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ اب اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ کی شخصیت ہے جنگجو، اور اسلام قبول کرتے ہی مزاج تو وہ ہے، لیکن اسلام نے کہہ دیا ہے کہ صبر کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اپنے ایک ہوتا ہے نا جس کے مزاج کے اندر تھوڑی سی طبیعت کے اندر شدت ہو، اور اسے کوئی بات کہہ دی جائے اور وہ طاقت بھی رکھتا ہو بدلہ لینے کی، لیکن وہ خاموش ہو جائے۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کا ایک بڑا عظیم پہلو ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ظلم کیا جا رہا ہے، راہوں میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، سراسر زیادتی کی جا رہی ہے، اور طبیعت کے اندر وہ جلال بھی ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ صبر کرنا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جب ہجرت کر کے آپ کو، آپ کی بہادری کی وجہ سے آپ کو ہجرت حبشہ کا موقع پیش نہ آیا، اور پھر جب ہجرت مدینہ بھی ہوئی تو آپ نے علل اعلان حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح ہجرت کی تھی، اور مدینہ میں جب پہلی بار آیت جہاد اتری اور جہاد کا حکم دیا گیا تو سب سے زیادہ خوشی حضرت امیر حمزہ کو ہوئی تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ نے اتنے عرصے سے اپنے ان جذبات کو روکا ہوا تھا۔ فطرت سے قریب تر حکم سنائی دیتا ہے تو پھر ایسا ہی بالکل ان جذبات کو روکا ہوا تھا، اور کئی بار بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کر چکے تھے کہ آقا آپ ہمیں اجازت عطا فرمائیں تاکہ ہم ان لوگوں کو سبق سکھائیں کہ یہ سراسر ظلم اور
ہماری ذات کے ساتھ تو چلیں کوئی بات نہیں، آپ کی ذات کے ساتھ جب یہ کرتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو وہ آپ کی سیرت کا ایک بہت عظیم پہلو، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جس میں زیادہ ضبط ہوتا ہے اسی کے لیے زیادہ بسط ہوتا ہے۔ آج کے دنیا میں بھی ہم یہ مثالیں دیکھتے ہیں کہ جو بہت زیادہ ضبط کر رہا ہوتا ہے، برداشت کر رہا ہوتا ہے، تو جب اللہ اسے اس کا وقت عطا فرماتا ہے تو وہ بھی بڑا بسط والا ہوتا ہے۔ تو وہ جو ضبط کی مثال ہے وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت میں ملتی ہے کہ اسلام لانے کے واقعے کے اندر آپ حملہ فرما رہے ہیں ابو جہل پر، لیکن جیسے ہی اسلام لائے اور آقا نے فرما دیا کہ صبر کرنا ہے تو آپ تمام مصائب پر صبر کر رہے ہیں۔ اگر یہ کیفیت ہمیں بھی آج مل جائے کہ ہم اپنی خواہشات کے اور اپنی منشا اور اپنی مرضی کے تابع نہ کریں امور کو، بلکہ اپنے تمام امور اور معاملات زندگی کو قرآن و حدیث اور رضائے رب الانام کے تابع کر دیں، تو پھر تمام معاملات خود بخود آسان ہو جاتے ہیں۔ پھر صبر کرنا بھی عبادت ہو جاتا ہے اور بعض مواقع پہ لڑنا بھی عبادت ہو جاتا ہے۔ بہت خوب سر، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت فرمائی، ہجرت مدینہ، تو آپ کی مدنی زندگی میں جو معاملات پیش آئے انہیں کیسے ارشاد فرمائیے گا حضرت امیر حمزہ؟ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو سب سے عام بات تو یہ کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ اور متبنہ حضرت زید بن حارثہ کو آپ کا اخی بنایا، بھائی بنایا۔ بالکل۔ اب ذرا دیکھیے کہ کیسی عجیب چیزیں ہیں، رشتے میں چچا ہیں اور ماموں بھی ہیں ایک طرح سے، اور 2 سال بڑے بھی ہیں، ادھر بیٹا جیسا ہے اور وہ بھائی بنا رہے ہیں، اور یہاں تسلیم رضا کی منزل ہے کہ وہ مل کے کام کر رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا، دونوں نے طے یہ کیا کہ اب ہم بھائی ہیں تو پھر ہم اس خدمت کو بجا لائیں کہ جو حضور انور کے ذہن میں ہوگی اور ہمیں سونپی گئی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، دیکھیں ایک سردار کی کیفیت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ جو اتصال ہے، جو ربط ہے نا، ایک تو اہم ترین بات یہ ہے۔ پھر آپ نے مدینہ آنے کے فوراً بعد ہی وہ کام شروع کر دیا تھا جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے کہ وہ لوگوں کو تلقین کرتے تھے کہ وہ اپنے معاملات کو جرأت کے ساتھ کیسے ادا کریں۔ اس لیے کہ امتحانی باتیں، دیکھیے اب یہ معاملہ قریش کا نہیں ہے، اب یہودیوں کا بھی ہے، بالکل، عیسائیوں کا بھی ہے، بالکل صحیح، مشرکین کا بھی ہے، بالکل۔ تو ان کے ہاں ایک مجتمع کرنے کی کیفیت آئی تھی، پہلی چیز تو یہ، اور یہی وجہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سریہ جسے کہیں سب سے پہلے جو ایک آمادہ پیکار کیفیت آئی تھی، تو آپ کے ہاتھ میں علم دیا تھا، اللہ، آپ گئے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت وہ شام سے تجارت کر کے اور تجارت کا سامان لے کے ابو جہل آ رہا تھا، اور وہاں آپ جب سامنے آ گئے، مقابل آ گئے، چونکہ ان کو پتہ تھا کہ کیا ہونے والا ہے، تو پھر معاملات کو فیصل کر لیا گیا، اور آپ کا رعب تھا، آپ کا وقار تھا، آپ کی شخصیت کا انداز تھا کہ جس نے جنگ ہونے سے یا نبرد آزمائی سے بچا کے سلو کی طرف، پہلا معاملہ ہی سلو کی طرف آیا ہے آپ کے وجود کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ مفتی صاحب قبلہ، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو جس طرح احادیث کی روایت کے حوالے سے اعزاز حاصل ہے، آپ راوی رہے ہیں اور بہت سارے صحابہ کا ریفرنس آپ علماء دیتے ہیں، تو کیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کچھ روایات کے آپ راوی رہے ہیں، روایت آپ نے لکھی ہیں یا بیان کی ہیں؟ اور اگر آپ رہے ہیں تو آپ مطلب کن شخصیات سے آپ کی جو روایات ہیں؟ دیکھیں، میں تمہیداً یہاں پہ یہ بات عرض کر دوں کہ جو روایت حدیث ہے، بلا شبہ یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے فرامین کو آگے پہنچایا جا رہا ہے، لیکن کثرت سے احادیث کی روایت یہ دلیل فضیلت نہیں ہوتی۔ اس کے لیے بڑی واضح سی مثال ہے، ایک طرف ہے اکثر الصحابتی روایتاً حضرت ابو ہریرہ، اور دوسری طرف ہیں افضل البشر بعد الانبیاء حضرت صدیق اکبر۔ بالکل ٹھیک۔ اب اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی احادیث کو لیا جائے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے مروی احادیث کو لیا جائے تو تعداد بہت کم اور زیادہ بنتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے بہت زیادہ ہے، بہت بڑا ایک فرق نظر آتا ہے، لیکن جب جہاں عظمت کی بات ہوتی ہے، عظمت کی بات ہو تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں بلا تمثیل۔ یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ایک اپنا مزاج ہوتا ہے، کچھ ہر شخصیت کا
کا یا ہر ذات کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے. کچھ لوگ ہیں جو بہت زیادہ بیان کر دیتے ہیں, کچھ لوگ کم بیان کرتے ہیں, کچھ زیادہ بولتے ہیں, کچھ احتیاطاً کم بولتے ہیں. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بھی کئی صحابہ کرام تھے جو کثرت سے احادیث کی روایات نہیں کیا کرتے تھے. انہی میں سے ایک حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ہیں, یعنی کہ روایت آپ کی نے ہیں, روایات راوی کی ہیں. صاحب اسد الغابہ جنہوں نے صحابہ کرام کی سیرت پر بڑی عالی شان کتاب تحریر فرمائی, انہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سے مروی صرف 2 روایات کو ذکر کیا ہے. اسی لیے جب آپ کتب احادیث کو پڑھتے ہیں تو آپ کو بہت قلت کے ساتھ, بہت کمی کے ساتھ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سے مرویات ملتی ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرویات ہے ہی نہیں. 2 تو میں بالکل کنفرم آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ نے لکھی ہیں کہ آپ سے مروی ہیں, لیکن لب لباب یہ ہے کہ آپ نے کثرت کے ساتھ احادیث کو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم سے روایت نہیں فرمایا. بالکل ٹھیک مفتی صاحب. اور میں پروفیسر صاحب قبلہ آپ جاتے جاتے بس یہ 1 منٹ ہے, میں چاہتا ہوں ایک پیغام آج کے موضوع اور سیدنا امیر حمزہ پیش نظر رہیں. کیا پیغام ملتا ہے ملت اسلامیہ کو؟ کوئی مماثلت ہو تو بات آگے بڑھے. بات تمثیل کی تو ہے ہی نہیں نا, تسلیم کی ہے. کیا بات ہے, کیا بات, ایکسیپٹنس, جو مقام ان کا ہے وہ تسلیم کیا جاتا ہے. تمثیل کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے, تعمیل کی طرف ہے, تسلیم کی طرف ہے. ایک تو یہ بات ہے. ایک یہ ہے کہ ان کی شان اور ان کا وقار وہ تو تھا ہی تھا. انہوں نے پھر یہ کیا نا کہ اپنی ساری قوتوں کو حوالے کر دیا دین کے. سبحان اللہ. اب یہ اگر عالم آ جائے تو یہاں سے دوئی کا عمل ختم ہو کے یک رنگی آتی ہے کہ جو میری صفاتیں وہ میری ہیں ہی نہیں, وہ مجھے امانتاً دی گئی ہیں. اب میں اسے استعمال کس طرح کرتا ہوں, امین کی حیثیت سے کرتا ہوں یا امیر کی حیثیت سے کرتا ہوں. اللہ اکبر. تو امین کی حیثیت سے کروں گا تو اپنی ساری صلاحیتوں کو اس اعتبار سے استعمال کروں گا جس اعتبار سے کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے مجھے یہ صلاحیتیں ودیعت مجھ میں کی ہیں. اور آخری بات اس زمانے میں ایڈ کروں کہ وہ جو ایک مصرع ہے نا وہ مکمل پورا اترتا اس طرح آتا ہے کہ کسب کمال کن کہ عزیز جہاں شوی. ایسا کوئی کمال کر دکھا کہ عزیز جہاں, ساری دنیا کو تو عزیز ہو جائے, اپنوں کو عزیز نہیں, غیروں کو بھی, دشمنوں کو بھی, دوسرے لوگوں کو بھی, تو عزیز جہاں شوی. کوئی ایسا کمال, انہوں نے کمال ہی یہ کیا کہ صرف اہل اسلام نہیں بلکہ آج جو وار کے اور جنگ کے ماہرین ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ 2 ہاتھوں سے تلوار چلا کر جو کمال کیا تھا, جان عزیز نہیں تھی بلکہ ان کا تحفظ عزیز تھا جن کے سامنے کھڑے تھے. یہ ہے کسب کمال کن کہ عزیز جہاں شوی. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب قبلہ بہت شکریہ کہ آج آپ تشریف لائے. پروفیسر صاحب قبلہ بڑی نوازش کہ آج آپ نے وقت دیا. بس اللہ تعالی ہمارا بیٹھنا, آپ کا گفتگو کرنا قبول فرما لے, اور جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اگر یہ قبولیت ہو جائے تو بس پھر کیا چاہیے. زندگی کا حاصل یہی ہے کہ جسے زندگی کا حاصل ملا, جسے خدا نے زندگی کا اصل حاصل عطا کیا, بس ان کی بارگاہ میں اگر ہم کوئی نذرانہ پیش کریں تو وہ قبول فرما لیں. گر قبول افتد زہے عز و شرف والی بات ہے. اور جس قدر محبت صحابہ کرام کی, ایک تو لفظ صحبت سے جو صحابی کی بات ہمیں سنائی دیتی ہے, تو ایسے صحابی کہ جن کی صحبت میں اور جو حضور کی صحبت میں عمر بھر رہے اور ابتدا سے ہی ماشاءاللہ ساتھ ساتھ رہے, گو کہ مزاج بھی جدا جدا تھے مگر محبت رسول ابتدا تا انتہا ان کا حاصل تھی اور اللہ کی جانب سے ان کا انتخاب تھا. تازہ میرے ضمیر میں مار کئے کہن ہوا, عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بو لہب. انشاءاللہ کل حضرت امیر حمزہ کے آخری اور 3rd اینڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان سے سلمان گل کو اجازت دیجیے گا. زندگی بخیر. تو کل پھر انشاءاللہ سید الشہداء کی بارگاہ میں ہم سلام پیش کریں گے. آج بھی ہمارا سیلیوٹ سید الشہداء کی بارگاہ میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.